بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد بھی تمہارے ذہن و دماغ سے نکال دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ ہوگی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ ضروری نہیں کہ تمہیں ٹھیک شخص سے ہی محبت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص ہی برا ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ پھر تم کیوں ضد پر اڑے ہو؟ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ خود کو وقت دو، رب پر بھروسہ رکھو۔ کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ کیا تم نے سوچا ہے کبھی کہ کتنی اذیت، کتنی تکلیف، کتنا درد ہوگا اس دل میں جو اس لڑکی کے سینے میں دھڑکتا ہے، جو کبھی رو رو کر تمہیں اپنے اللہ سے مانگتی تھی، جو نمازوں اور دعاؤں میں تمہیں مانگتی تھی؟ وہی لڑکی اب تمہارے رویے کی وجہ سے گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے تمہیں بھولنے کی دعا کرتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں بھی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم سے کم اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل سے لو، دل کی گہرائی سے پکارو اس سے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پہ اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ تو کبھی بھی امید نہیں کھونی، کبھی بھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی بھی بندوں کی امید توڑتا نہیں۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور علی نور ہے۔ جب بھی اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچو کہ گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اسے ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر بنو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ ارے یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، اور ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اللہ وہ دروازے ہماری ہی حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو شخص اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے توڑ دیتا ہے، پھر بھی وہ اسی کی طرف بھاگتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا۔ حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتے جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے، اور جس محبت میں سکون نہیں ہوتا اس میں اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کون کیسا، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں۔
اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس راستے کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہوا بلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آڑ لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے وہم و گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، بلکہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ تو یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا۔ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک کے بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکالتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بدعا دینا میری عادت نہیں، مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل جس نے دکھایا ہو، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور ایک لمبی سانس لیتی ہوں اور سب اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر اس نے صبر کر کے فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ دنیا کے کسی بھی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کیا ہوا اگر کوئی چھوڑ گیا تو اللہ تو موجود ہے نا؟ کیا ہوا اگر کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا؟ ارے اللہ تو تمہیں پسند کرتا ہے نا؟ کیا ہوا جو سب کھو چکے ہو؟ اللہ تو پاس ہے نا تمہارے پاس، اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا۔ سب کھو کر بھی اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا تم نے۔ مقصد تو اللہ ہے نا، اور اگر مقصد پاس ہے تو نقصان کیسا؟ ہاں لیکن وہ درد جو لوگوں کے جانے پر تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، وہ درد تو ساتھ ہے، تو بانٹو وہ درد اپنے اللہ سے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو تمہارے دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی نا۔ وہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ کھونے کے باوجود تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے، اور امید بھی اب تک ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں بستا ہے، اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ایک دن تمہاری دعاؤں پر کن ضرور فرمائے گا۔ یہ ہمت، یہ صبر اور یہ توکل، یہ سب کچھ اللہ نے ہی تو تمہیں دیا ہے، جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹھن راستوں کو طے کر رہے ہو۔ اس کی ہمت اللہ نے ہی تو دی ہے تمہیں۔ یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا تمہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ تمہیں وسوسے دیتے دیتے تھک جائے گا، اور جب وہ تمہارا یقین اتنا پختہ دیکھے گا تو وہ خود ہی ہار مان جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا ایک ہی دعا پہ اٹکے رہنا اور صبر کرنا ہے اللہ سے تمہارے لیے کن کہلوا دے گا۔ اور پھر آخر دعاؤں کے آگے تو نصیب بھی ہار جاتے ہیں نا۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہترین نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ تو سوچو، جس نے ماں کو بنایا ہے وہ خود کیسا ہوگا؟